بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کو سزائے موت کا سامنا، اب وہ کیا کیس ہے جس میں انہیں اس لیول پر جا کر سزا ملے گی؟ ویسے تو انہیں پہلے ہی 3 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ 9 مئی کے واقعات انہیں تنگ کر رہے ہیں، لیکن 9 مئی کے بعد ایک اور بغاوت کا خطرہ ہے جس میں براہ راست عمران خان تو ملوث نہیں ہے۔ پھر کون سازش کر رہا ہے اور وہ کون سی بغاوت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی خاموش مجاہد حریم شاہ پھر میدان میں موجود ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی دھمکیاں دی ہیں، میرا خیال ہے سب سے سخت دھمکیاں ابھی تک عمران خان کی طرف سے 9 مئی کے بعد جو ہیں وہ صرف حریم شاہ نے دی ہیں، اگرچہ وہ ہو ٹھس گئی ہیں دونوں دھمکیاں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ فوراً چھوڑ دے ورنہ میں یہ کر دوں گی، پھر انہوں نے شہباز شریف کی ننگی ویڈیوز جاری کرنے کا پیغام دیا، پھر ایک ویڈیو جاری بھی کر دی جس میں شہباز شریف لندن کے ایک ہوٹل میں لابی میں خاتون کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گزر رہے ہیں، اور دیٹس اٹ۔ حریم شاہ سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہوتی، وہ تو اپنی ویڈیوز بھی اس کی ڈھیروں ڈھیر آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد الزام کسی پر بھی لگانا، کچھ بھی کرنا۔ منسٹرز کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ عمران خان کے دور حکومت میں تو وہ جس طرح سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور جو ٹھڈے مار کے دروازے کھولنا اور جا کے بڑی چیئرز پہ بیٹھے ہونا سرکاری دفتروں میں، یہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، لیکن وہ اب الزام لگا رہی ہیں کہ میں مریم نواز کی ویڈیو جاری کر دوں گی۔ ویسے تو پی ٹی آئی وہ ہے تو وہی کلٹ نا، ایک ہی کلٹ ہے، تو اس میں ہمیں یاد ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے، ویڈیوز ہیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اچھا، اور فائنلی ہوا کیا تھا کہ کیمرے کی ایک ویڈیو تھی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی گزر رہی تھی، دیٹس اٹ۔ تو اسی طرح کی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو انہوں نے جاری کرنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس بچا کچھ نہیں ہے۔ ان کی اپنی ویڈیوز کا بہت مرتبہ چرچا سنا ہم نے کہ ان کی ویڈیوز آنی ہیں، وہ نہیں آئیں، لیکن بہرحال بہت کچھ آ بھی گیا ہے۔ اتنی ساری آڈیوز ہیں جو اگر ہم اس کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کریں، جن خواتین کے ساتھ جو معاملات ان کے چل رہے تھے اور بہت سے دیگر لوگوں کی بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کے ذریعے کوئی مسائل حل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جو پولیٹیکل گیم چل رہی ہے اور جو عمران خان صاحب کے کیسز جس سٹیج پر چلے گئے ہیں، کیا حریم شاہ کی ویڈیوز کے ذریعے اب عمران خان کو ریلیف ملے گا؟ وہ کوششیں پتہ کہاں سے شروع ہوئی تھیں؟ سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس صاحب سے، چیف جسٹس صاحب کی فیملی سے، پھر امریکہ میں اور یورپ میں لابنگ فرم سے، اور وہ سارا چیزیں کرنے کے بعد اب وہ ان کی مدد کے لیے ایک آخری سہارا جو بچا وہ حریم شاہ کی ویڈیوز ہیں، اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اب ان کے لیے بچنا مشکل ہوا ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے جو گرفتاری تو ان کی پہلے سے ڈلی ہوئی ہے، وہ جیل میں 2 کیسز میں گرفتار ہے نا، ایک تو توشہ خانہ کیس جس میں انہیں سزا ہو چکی ہوئی ہے، اور دوسرا 9 مئی کے واقعات، اس کی تفتیش کے لیے۔ اچھا، وہاں پر ان سے تفتیش بھی چل رہی ہے، 2-3 مرتبہ ہو چکی ہے۔ آخری تفتیش جو ہوئی ہے کل، اس میں ان سے بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی، جس میں انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا کہ یہ تو میں ہوں ہی نہیں۔ اچھا، ویسے تو اس پہ لطیفے بھی بڑے مشہور ہیں کہ میں نہیں تھا، یا میں پتہ نہیں کہاں تھا، ہاتھ سے میں نہیں تھا، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے تفتیش والوں کو صاف ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو بندے ہنگامہ کر رہے تھے، یہ جو سب لوگ 9 مئی کو جنہوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے، دہشت گردی کی ہے، چیزیں نظر آتش کی ہیں، آگ لگائی ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، وہ ہمارے بندے ہی نہیں تھے۔ اچھا، اب اس کی بڑی آسان سی تفصیل ہے۔ عمران خان صاحب کی درجنوں نہیں سینکڑوں ویڈیوز ایسی موجود ہیں، کیونکہ ولاگ تو وہ روز کرتے ہیں نا، اور انٹرویوز بھی دے رہے تھے مسلسل، جس میں انہوں نے بار بار کہا کہ اگر جب مجھے رینجرز نے گرفتار کیا، جب مجھے کمانڈوز نے گرفتار کیا، تو لوگوں نے پھر احتجاج کہاں کرنا تھا، لوگوں نے GHQ جانا تھا، لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس جانا تھا، یہ وہ ہمیں بار بار بتاتے رہے ہیں۔ پھر 9 مئی میں ان کے بقول 25 لوگ ان کے شہید ہوئے، جن کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، بار بار یہ نام دیا، یہ الفاظ استعمال کیے کہ 25 لوگ شہید ہوئے۔ اچھا، بعد میں انہوں نے 16 کر دیے کنفرم، باقی انہوں نے کہا 9 کے بارے میں بھی ہمیں کچھ شکوک ہیں، ان کے بارے میں ان کے لوگ بتا نہیں رہے ہیں، لیکن 25 کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا۔ امریکہ میں فرینڈز آف پاکستان کے نام سے کچھ ایک گروپ بنا کے امریکن سے، پاکستانی امریکن سے چندہ جمع کیا، اور $5,40,000 وہاں سے جمع کر لیے، کروڑوں روپے کی وہاں سے دیہڑی لگا لی۔ اچھا، ان میں سے کسی کے گھر نہیں گئے، کیونکہ گھر جاتے تو پیسے بھی دینے پڑنے تھے، تو پیسے تو ان کا دینے کو دل نہیں کرتا، انہیں تو کسی کے پاس پیسے نظر آ جائیں صحیح
انہیں صرف مانگنے کا, لینے کا, چھیننے کا ہے, جو انہوں نے خود سنایا ہوا ہے کہ کسی نے ان سے وہ آٹوگراف مانگا تھا, والیٹ کھولا اپنا, اس میں سے کاغذ نکالنے کے لیے آٹوگراف کے لیے, تو مجھے اس میں نوٹ نظر آ گیا, تو میں نے کہا یہ تو مجھے دے دینا. مطلب وہ اپنے مانگنے کی صلاحیتوں پر فخر بھی کرتے ہیں. تو وہ جو چند کروڑ پہ $5,40,000 جو انہوں نے امریکہ سے جمع کیے تھے 9 مئی کے شہداء کے لیے, جو ان کے بقول 25 لوگ ان کے شہید ہوئے تھے, وہ پیسے کھا پی گئے ہیں. اچھا, BBC کے انٹرویو میں کہا, جب انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا, انہوں نے ایگزیکٹ یہی ورڈز استعمال کیے غیر ملکی نشریاتی اداروں کو انٹرویوز دیتے ہوئے. انہوں نے بار بار یہ کہا, انہوں نے کہا لوگوں کا ریئیکشن تھا جب مجھے اٹھا لیا گیا, بری طرح سے مجھ پر ٹارچر کیا گیا, مجھے دھکے دیے گئے, دروازہ توڑ کے مجھے اٹھایا گیا, تو پھر لوگوں نے ریئیکشن تو دینا تھا, اور وہ ریئیکشن دینے کے لیے لوگ وہاں چلے گئے. اچھا, پھر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو موجود ہے, وہ لبرٹی راؤنڈ باؤٹ پر گاڑی سے لٹکی ہوئی ہیں اور وہاں پہ تقریر کر رہی ہیں کہ گاڑی سے باہر لٹکی ہوئی ہیں باقاعدہ, مطلب بزرگ خاتون ہیں, کینسر سروائیور ہیں, وزیر صحت رہی ہیں, بہت کام بھی کرتی تھی, لیکن وہ وہاں لٹک کے تقریر فرما رہی تھی ایسے کہ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہو, سارے اکٹھے ہو کے چلو اور سب کور کمانڈر ہاؤس پہنچو. اچھا, اور ایسے ان کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں, ان کے اس طرح کے بیانات, ان کی تقاریر یہ موجود ہیں. پھر یاسمین راشد صاحبہ خود اور باقی لوگ, ان کے سینئر لوگ جو ہیں, وہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو میرے بندے ہی نہیں تھے. خان صاحب نے فائنلی یہ جس دن انہیں یہ تقریریں دکھانی ہے نا اس میں عدالت میں, کہ خان صاحب آپ یہ فرما رہے تھے, یہ دیکھیں یہ تقریر سنیں, تو خان صاحب نے کہنا یہ تو میں ہوں ہی نہیں. انہوں نے اس سے صاف مکر جانا ہے. آپ یقین مانیں وہ جس ذہنی کیفیت میں چلے گئے ہیں نا, اب تو ویسے بھی شاید ساری چیزیں لوازمات بھی پورے نہ ہو رہے ہوں, اگرچہ کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ کوئی میڈیسنز وغیرہ انہیں مل رہی ہیں نا. اب ہم نے میتھاڈون اور میتھاڈین جو ہم نے آپ کو بتایا تھا, وہ میڈیسنز بھی لے رہے تھے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے پراپر ڈوزیج پوری نہ ہو رہی ہو, ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو رہی ہو, تو کچھ بھی حالات چینج ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ فی الحال یہ انکار کر رہے ہیں, لیکن یہ انکار وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ان کے وکلاء انہیں بتا رہے ہیں 3 دن پہلے تک جو تفتیش ہوئی, اس کے بعد 2 دن ایک نیا سٹیپ لیا گیا, وہ یہ تھا کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں 9 مئی کے, اس میں ایک نئی دفعہ شامل کی گئی ہے. اچھا, پہلے 109 تو تھی, لیکن اب 120B 120B شامل کر لی گئی ہے, جو سازش مجرمانہ کی دفعہ ہے. اور اس دفعہ کے تحت جو سزا ہے, جیسے توشہ خانہ میں تو 3 سال ہوئی نا, اس دفعہ کے تحت سزا جو ہے وہ سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے ٹلیاں کھڑک گئی ہیں. ان کے وکلاء نے انہیں ظاہر ہے بتایا ہوگا کہ سر جی اب تو سزائے موت والا کیس بھی آ گیا ہے. پہلے تو ایک تھا نا وہ وکیل والا, اس میں تو نظر آ رہا تھا وہ نہیں انوالو ہو سکیں گے نا, ان کو نہیں انوالو کیا جا سکتا. کیسز تو ہمارے بے شمار بن جاتے ہیں, عمران خان صاحب خود بناتے رہے ہیں. میں بار بار پھر مجھے وہ اسی پر آنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ صاحب والا کیس ہمارے سامنے ہے, سزائے موت تھی سیدھی سی, جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا. اگر چلے میں کیا کہوں, اگر تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے رچایا ہوتا تو رانا صاحب کے لیے بچنا مشکل ہو جانا تھا. وہ تو بیوقوفوں والا سسٹم تھا نا, تو اس میں سزائے موت ہو سکتی تھی. اسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں, آن گراؤنڈ واقعات تو ہوئے نا, پولیس نے اتنی تفتیش کے بعد پولیس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں انوالو ہیں. اچھا, وہ تفتیش ساری آن ریکارڈ ہے, وہ اب اس سے نہیں بھاگ سکیں گے. وہ سارا کچھ ریکارڈ پر آ جائے گا کہ سر آپ نے یہ کچھ کہا ہے, یہ آپ نے بتایا ہے, تو وہ پکا کام ہے. وہ خان صاحب, اور ویسے تو ان کے یہ والے انٹرویوز بھی سارے جو ٹیلی ویژن پر انٹرویوز ہیں, جو ان کے ویلاگز ہیں, اگرچہ وہ انکار کر دیتے ہیں, وہ تو اس سے سائفر سے بھی مکر گئے نا. وہ ایسے لہرا رہے تھے جو کہ یہ سائفر ہے, بعد میں 27 مئی والا, بعد میں کہا وہ تو سائفر تو تھا ہی نہیں, وہ تو میرا بجلی کا بل تھا, یہی کہہ سکتے ہیں نا وہ. تو اسی طرح وہ ان سے بھاگنے کی ضرور کوشش کریں گے, لیکن تفتیش کار اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس میں براہ راست انوالومنٹ تھی 9 مئی کے واقعات میں, اور یہ جو نئی دفعہ 120B شامل کی گئی ہے, یہ انہیں سزائے موت تک لے جا سکتی ہے. سیاستدانوں کا ویسے اس طرح سے انجام ہونا نہیں چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں, لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کا کیا جائے. ہمارے ہاں تو جھوٹے مقدمات اتنے سارے بنتے تھے, یہ تو اوریجنل جینون مقدمہ ہے. فوج کے خلاف بغاوت کرانے کا, فوج میں سے بغاوت کرانے کا, سینئر فوجی افسروں کے خلاف نفرت پھیلانے کا, یہ سارا جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا اور بار بار اس کے لیے ایفرٹ کی, بار بار کوشش کی, باقاعدہ کام کیا,
ملک کے خلاف کام کیا. وہ جو IMF اور ورلڈ بینک کو خط لکھوانے کی کوشش کی, ہر سطح پر انہوں نے ملک سے غداری والے, ملک کو نقصان پہنچانے والے, ملک کے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں. تو پھر سزائیں بھی ظاہر ہے ابھی فی الحال ریلیف مل رہا ہے نا, لیکن کتنا, ابھی تک ریلیف یہ تھا کہ انہیں کچھ کہا نہیں جا رہا تھا, لیکن ایک سزا کے بعد اندر چلے گئے ہیں. پوری کوشش ہو رہی ہے, چیف جسٹس صاحب اوپر سے نیچے تک کا زور لگا رہے ہیں کہ میں کسی طرح عمران خان صاحب کو جو ہے نا باہر نکالوں, اور اسی طرح ویلکم سر, گڈ ٹو سی یو, گڈ لک. اور عمران خان صاحب تو بڑے لیڈر ہیں, انہیں پیغام نہیں ملا ہوگا, رنگ بازیاں جو بھی تھیں اس طرح کی ساری پھر شروع ہو جائیں. لیکن اب وہ مشکل ہو گیا ہے. تو یہ جو نیا مقدمہ بنا ہے یہ بھی خطرناک ہے. لیکن ان ساری خطرناک چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک چیز یہ ہے کہ ملک میں ایک اور بغاوت کا امکان پیدا ہو رہا ہے, اور وہ بغاوت اب عمران خان کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی, وہ تو چنگاری کہیں سے بھی ایک کسی دن بھڑک پڑے گی, اور وہ ہے بجلی کے بل. بجلی کے بلوں پر لوگوں کی ہمت اب جواب دے گئی ہے, بس ہو گئی ہے. آپ سوچیں یار کہ جس بیچارے کا 25-30 ہزار روپے انکم ہے پورے مہینے کی, اس کو جب 10,000 روپے کا یا 15,000 روپے کا بل آتا ہے تو اس کی کیفیت سوچیں کیا ہوگا. مطلب ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ فائنینشلی ایسی کنڈیشن میں ہیں جو شاید اس چیز کو ریئلائز نہ کر سکیں, انہیں اس چیز کا احساس ہی نہ ہو سکے کہ 25,000 روپے والی سیلری والے بندے کی کیا احساسات ہوتے ہیں, اور اس میں سے 10,000 کا بل آنا کیا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. اچھا ایون اس سے اوپر آ جائیں جن کی 50,000 یا لاکھ روپے تک بھی انکم ہے, یار 25-30 ہزار 40,000 روپے بل آ جانا ظلم ہے, سراسر ظلم ہے. اچھا, اور یہ ہمارا جو ریاستی ادارے ہیں, واپڈا کہہ لیں اور لیسکوز ڈسکوز جو بھی ہیں, جتنے بھی تقسیم کار کمپنیاں ہیں, یہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. وزیر اعظم صاحب نے آج ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی, ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کیا بنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یار لوگ جا کے وہ آ رہے ہیں بجلی کا میٹر کاٹنے کے لیے, بل نہ دینے پر لوگ انہیں پکڑ کے پھینٹی لگا رہے ہیں. بالکل غیر قانونی کام ہے, بالکل غلط کام ہے, لیکن کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے؟ لوگ جا کے دفاتر کو آگ لگانے والی بات بنی ہوئی ہے. اچھا, وہ ایک لیٹر ایشو ہوا ہے کہ کمپنی کے لوگوں کو کہا کہ آپ گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیوں پر باہر نہ جائیں. مطلب کس طرح اس طرح سے گزارا اس کے گا. وہ آفیسز چلنے ہیں, وہ انسٹالیشنز وہاں پر ہیں, ایک ہنگامہ آرائی کی طرف ہم ایک برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں. فوری طور پر حکومت کو ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسی سچویشن میں نہ چلے جائیں جہاں چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں. اور یہ جو ہنگامہ آرائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اچھا کوئی بھی پیچھے بیٹھ کے شرارت کر سکتا ہے. ہم کس کس کو ڈھونڈتے پھریں گے؟ 4 بندوں کو آپ اکٹھے کسی ایک جگہ پہ جہاں واقعی ڈیزرونگ غریب اور مجبور لوگ پھنسے ہوئے ہوں, جن کے بل زیادہ آئے ہوئے, بل تو ہر ایک کے زیادہ آئے ہوئے ہیں, انہیں اکسانا ہے نا ایک دفعہ, اور وہ پھر جا کر کوئی حرکت کر دیں, اور ایک دفعہ جب یہ شروع ہوگی پھر کنٹرول کرنی مشکل ہو جائے گی. تو وزیر اعظم صاحب سے اور جتنے بھی جو ذمہ داران ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ اس کو بڑا سیریسلی لے, پرائرٹی پر اس بات کو مسئلے کو حل کریں. بے شمار چیزیں ہیں, بلینز آف روپیز کی سبسڈیز جا رہی ہیں. اب تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, کہیں سے روکیں, کہیں سے بھی روک لیں, لیکن یہ براہ راست جو غریب آدمی کو, عام آدمی کو جو رگڑا لگ رہا ہے, جو اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, جو اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو روکیں. ویسے تو ہر چیز میں ہے, لیکن ایک براہ راست ایک پہلی چیز کو تو روک لیں, اور باقی کے لیے بھی کوشش کریں کہ یہ عوام, یہ رعایا ہے آپ کی, تو ان کے لیے کوشش کریں. آپ نے سارے حکمران مستقل ہیں, حکمران پارٹیاں آگے پیچھے ہو کے پھر آ جانا ہے, آپ نے حکومت کرنی ہے, لیکن انہی لوگوں پر کرنی ہے. ان لوگوں کا بھی کوئی خیال کریں, ان پہ انہیں کوئی سانس لینے کی سپیس دیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. شکریہ.